ان کو چاہیے کہ وہ اپنی محبت کے دائرے میں، محبت کے جذبات میں اپنی بیوی کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کرے، اس نام سے بیوی کو پکارے، ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اچھا، ایک جگہ پہ اس طرح کوئی بات چلی، ایک ساتھی نے کہا کہ جی جو نئے جوڑے بن رہے ہیں ان کے لیے معاملہ آسان ہے، اب جو ہماری 40 سال زندگی گزر گئی، اولاد جوان ہو گئے، ہم اس سنت پہ کیسے عمل کریں؟ اب اگر کوئی نیا نام رکھتے ہیں، گھر والوں کو سہواج دیں گے، پہلے تو بتائیں میں دیکھی کہ بیٹی دوسری کہاں سے آ گئی، مجھے تو صفائی بھی نہیں دے سکوں گا۔ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ سنجیدہ ہیں سنت کو زندہ کرنے میں، بہت آسان طریقہ، آپ گھر والوں کو ابھی تک نام لے کے پکارتے رہو، فہمیدہ، خالدہ، فاطمہ، رقیہ، کلثوم، کوئی بھی نام تھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ ہو جائے تو آپ اسی نام سے پکارے، لیکن اس نام کے ساتھ آخر میں صرف لفظ جی لگا دیں، ہے بڑا مشکل، بہت مشکل، لیکن سنت زندہ۔ فاطمہ، ابھی تک آپ کہتے تھے فاطمہ، اب آپ مجھے کہیں فاطمہ جی، رقیہ جی، زینب جی، میں کہنا ہر پکار پہ بیوی کا 2 کلو خون بڑھے گا، سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو آپ حضرت عائشہ کو حمیرہ کے رقم سے پکارا کرتے تھے، خاوند کو چاہیے کہ اچھے سے نام کا انتخاب کرے، اس سے اپنے گھر والوں کو پکارے۔ آپ نے فرمایا حمیرہ پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پہ بچایا، پیارا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ توجہ کرنا، آپ نے دیکھا کہ حمیرہ نے کہاں ہونٹ مبارک لگائے تھے، پیالے کو گھما کے اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر دیا۔ تیسری سنت معلوم ہوئی، جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کے خاوند کو چاہیے کہ گھر والوں کو محبت دیں۔ اس بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک آخری جملہ، ہمارا آپ کے معاشرے کے بہت بڑا آدمی ہے، اگر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا عمل کرتے ہو، گھر والوں کو محبت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، پیار کا اظہار کرتا ہے، تو لوگ تانا دیتے ہیں رنگ مرید ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی صورت حال ہے، قاری صاحب زیادہ بہتر جانتا ہوں کیونکہ آپ معاشرے میں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں یہ رنگ مرید ہے۔ دوستو، رنگ مرید پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ رنگ مرید اس کو کہتے ہیں کہ ایک خاوند بیوی ہے، اس کی الٹی سیدھی چاہتے ہیں، اب یہ حلال کمائی سے پورا نہیں کر سک رہا تو یہ حرام کمائی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ بیوی کی چاہتوں کو پورا کروں، بیوی کی چاہتوں کے پیچھے اپنے قبر کو خراب کر رہا ہے، یہ ہے رنگ مرید۔ اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تعلیمات کے مطابق گھر والوں کو محبت اور عزت دیتا ہے، وہ رنگ مرید نہیں ہے، وہ اپنے نبی کا مرید ہے، تو نبی کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ تو جس گھر میں میرے محبوب کی سنت زندہ ہوگی، وہ گھر دنیا کے گھر نہیں، وہ جنت کے گھر کے منظر کو پیش کرے گا۔ دیکھیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ قدرت فطرت کی زبان میں خاوند کو سمجھا رہی ہے، قدرت فطرت کی زبان میں سمجھا رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ نے دفعتاً فرمائی، ڈھانچہ تیار ہوا، اپنے حکم سے روح پھونکی، حضرت آدم یک لخت زندگی پا گئے، ابن آدم کی تدریجاً وجود پایا ہے۔ اما حوا کو اللہ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا۔ یہاں قدرت فطرت کی زبان میں خاوند کو پیغام دے رہی ہے کہ اللہ نے بیوی کو خاوند کے پسلیوں سے پیدا کیا۔ جو ذات پسلی سے پیدا کر سکتی ہے وہ سر سے بھی پیدا کر سکتی تھی، قدموں سے بھی پیدا کر سکتی تھی، قدموں سے پیدا نہیں کیا، خاوند کو پیغام دیا کہ بیوی کو قدموں کے نیچے نہ رونتے رہنا۔ سر سے نہیں پیدا کیا، خاوند کو پیغام دیا کہ سر پہ بھی مسلط نہ کر لینا، نہ جائزے کو نہ ناجائزے کو فرمائشیں مکمل کرنی ہے، نہ قدموں کے نیچے روننا، نہ سر پہ مسلط کرنا۔ پسلیوں سے پیدا کر کے بتلا دیا کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے دل کے قریب رکھے، کیونکہ جسم میں پسلی وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ دل کے قریب ہے۔ تو یہ قدرت فطرت کی زبان میں پیغام دے رہی ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ بیوی کو اپنے دل کے قریب رکھے۔ آج ہم رات فطرت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سکون نہیں ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے میں تو شادی کر کے پھنس گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تسکنوا الیہا، اس میں تو سکون ہے، راحت ہے، لیکن نوجوان کہتا ہے کہ میں شادی کر کے پھنسا۔ اس کے بنیادی مقصد یہ ہے جب ہم فطرت کے خلاف چلیں گے تو یہ پھر سکون کیسے آئے گا، پھر تو پریشانیاں پریشانی۔ تو اللہ نے پسلی سے پیدا کر کے بتا دیا کہ خاوند بیوی کو دل کے قریب رکھے۔ آج ہم یا قدموں کے نیچے رونتے ہیں یا سر پہ مسلط کر لیتے ہیں، دل سے دور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج کی بیوی اپنے دل کی باتیں خاوند سے نہیں کہتی، سہیلیوں میں تذکرے کرتی ہے۔ خاوند اپنے دل کی باتیں بیوی سے نہیں کہتا، اپنے دوستوں میں تذکرے کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یا سر پہ مسلط کیا، قدموں کے نیچے رونا، لیکن دل سے دور رکھا۔ اگر خاوند بیوی کو دل کے قریب رکھے گا، یقیناً یہ عین فطرت کے موافق ہوگا اور زندگی میں سکون آ جائے گا۔
اس کے ساتھ جڑی ہوئی ایک دوسری بات، پسلیاں ٹیڑھی ہیں اور اس کے ٹیڑھے پن میں حسن ہے. ایسا اگر یہ پسلی سیدھی ہوتی، چوڑی ہوتی، بری بھی لگتی، سائڈ سے چبھتی بھی. اللہ نے اس کے ٹیڑھے پن میں حسن رکھا. عورت کے جبلت میں جو ٹیڑھا پن ہے اسی میں حسن ہے. عورت کے مزاج میں جو ٹیڑھا پن ہے اسی میں حسن ہے. لیکن آج کا خاون معمولی سی بات پہ انا کا مسئلہ بنا کے دیواریں کھڑی کر لیتا ہے، ہمیشہ کے لیے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. نہیں، یہ ٹیڑھا پن یہ اس کا حسن ہے. پسلیوں کے ٹیڑھے پن میں حسن، اس کے ٹیڑھے پن میں حسن. خاون کو چاہیے اس سے لطف اندوز، وہ کبھی سخت بات بھی کہہ دے گی، کبھی غصے میں آ کے اونچی بات بھی کہہ دے گی، کبھی کسی بات پہ ضد کر کے اڑ جائے گی، نہیں مانتی میں بات نہیں کرتی یہ کام. یہ سیام نے تکابر نہیں پیدا کرنا. ہاں، ایک صحابی تھے، گھر والے پہنچا بول لیتے تھے. انہوں نے سوچا کہ امیر المومنین حضرت فاروق کی خدمت میں جاتا ہوں، وہ سیدھا کر دیں گے. کہتے جب وہ پہنچے دروازے پہ دستک دی، کچھ آوازیں محسوس ہوئیں. اس نے سوچا جو شکایت لائے ہیں وہ تو یہاں پہ اس کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں. واپس جانے لگا. اتنے میں عمر فاروق آئے تھے. بھائی آواز دی، بھائی کیسے آئے تھے؟ واپس آیا. امیر المومنین شکایت لایا تھا لیکن مجھے اس کے اثرات یہاں بھی محسوس ہوئے. میں نے کہا کیا شکایت دینے واپس جا رہا تھا؟ ہم نے کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا دیکھو، بڑی خوبصورت جواب دیا عمر فاروق نے. میں دیکھو گھر والی یہ میری پھنکن بھی ہے، باورچن بھی ہے، دھوبن بھی ہے، میرے بچوں کی 8 گھنٹوں کی نہیں 24 گھنٹوں کی ملازمہ بھی ہے، یہ میری اتنی خدمت کرے، میں اس کا ایک اونچا بھول بھی نہ برداشت کر سکتا. انہوں نے کہا میرا مسئلہ حل ہو گیا. تو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھیں گے تو دنیا گھر جنت کا مہربان دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے افکار صاحب کی بیٹی لختی جگر، اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے اور اس تقریب میں اللہ تعالیٰ برکتیں پیدا فرمائے.